آنسو میری پلکوں پر جو لہرائے ہوئے ہیں، آنسو میری پلکوں پر جو ہیں، شبیر پر رونے کی قسم کھائے ہوئے ہیں، آنسو میری پلکوں پر جو لہرائے ہوئے ہیں، اشک غم شبیر ہیں، انمول جواہر، اشک غم شبیر ہیں، انمول جواہر، رومال میں زہرا کے جگہ پائے ہوئے ہیں، آنسو میری پلکوں پر جو ہم شام و سحر اس لیے اترائے ہوئے ہیں، ہم شام و سحر اس لیے اترائے ہوئے ہیں، گھر میں شہ والا کے قدم آئے ہوئے ہیں، آنسو میری پلکوں پر جو مصائب کے حوالے سے چند شعر ہے، اہل حرم شام کی گلیوں میں کھلے سر، ہے اہل حرم شام کی گلیوں میں کھلے سر، چہرے غم شبیر سے مرجھائے ہوئے ہیں، آنسو میری پلکوں پر جو میدان میں گھوڑے سے گرے اکبر ذیشان، میدان میں گھوڑے سے گرے اکبر ذیشان، ظالم کی سنا سینے پہ جو کھائے ہوئے ہیں، آنسو میری پلکوں پر جو اکبر کی طرح رن کو چلے آن و
اکبر کی طرح رن کو چلے آن محمد شبیر سے مرنے کی رضا پائے ہوئے ہیں آنسو میری پلکوں پر جو فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الرسولین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمة للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب القعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم اللہم صلی علی محمد وآل محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقان الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الذین اوتوا العلم والایمان. صلوا علیہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علم عطا کیا اور اس خدا عالم دو چیزوں کے تعلق میں نے علم عطا کیا اور ایمان عطا کیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ دو طرح کی چیزیں ہیں اور دو طرح کی چیز کو حاصل کیا جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں انسان کچھ چیزوں کو حاصل کرتا ہے اور ایک وہاں عطا ہوتی ہے. جیسا کہ پہلے کیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان وہاں سے لے کے آتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو یہاں حاصل کرتا ہے. اور علم کا بھی معاملہ یہی ہے کہ علم کبھی وہاں سے عطا ہوتا ہے اور کبھی علم یہاں حاصل کیا جاتا ہے. یہاں حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب ان کا مثال کسی مدرسے میں ہوں، کسی اسکول میں ہوں، کسی کالج میں ہوں، کلاس اٹینڈ کریں، کسی استاد کے سامنے معلوم جب طے کریں اور جب طے کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ علم حاصل ہوگا. کیونکہ علم کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں سے کوئی علم لے کے نہیں آتا ہے، یہی ملتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی مشہور ہے کہ ذات کوئی ماں کے پیٹ سے پہنچتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے جو بھی آتا ہے وہ جاہلی آتا ہے. یہاں آ کے عالم ہو جائے بات الگ ہے، لیکن وہاں سے جب آئے گا تو جاہلی آئے گا. اللہ نے کسی کو عالم نہیں بنا کے نہیں پیدا کیا. تو اب جو بھی دنیا میں آیا اس نے آ کے علم حاصل کیا اور جیسا علم حاصل کیا ویسے ہی اس لائن میں وہ ترقی کر گیا. کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی عالم حدیث بن گیا، کوئی مجتہد بن گیا، کوئی عالم بن گیا اور ظاہر سی بات ہے کوئی محدث بن گیا. لیکن جب وہاں سے آیا تو علم لے کے نہیں آیا، یہاں آ کے اس نے اپنی محنت کی، علم کو حاصل کیا اور علم حاصل کیا تو ویسے ہی ترقی کرتا چلا گیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ علم کا یہاں حاصل کرنا ہے. اب جب یہاں حاصل کرنا ہے تو ایک عالم تھے یا مثلاً ایک انجینئر تھے، میں نے کہا صاحب یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں
आईना साहब इल्म हासिल ही नहीं किया है, तो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, बिल्कुल जाहिल हैं, बिल्कुल दूसरे साहब खड़े हो गए, उनका साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? तो हमारे साथ पढ़ते थे, क्यों हमारे साथ पढ़ते थे, हमने देखा है क्लास में थे और सबसे अच्छे नंबर मिलाते थे और बहुत अच्छी तरीके से हासिल करते थे। हम इस बात के गवाह हैं। दूसरा और खड़ा हो गया, उसने कहा हम इस बात के गवाह हैं कि फला कॉलेज में थे और फला थे और हम भी उसी स्कूल में थे। इसका मतलब यह है कि यहाँ जो चीज़ हासिल की गई उसकी जाहिर सी बात है कि गवाही भी मिल गई। लोग गवाह मिल जाते हैं कि भाई हमारे सामने इन्होंने इल्म हासिल किया, इसलिए कि इन्होंने यहाँ इल्म हासिल किया। लेकिन जब अल्लाह वहाँ से अता करता है तो उसका कोई गवाह नहीं होता। तो वहाँ से जो चीज़ अता होती है उसका कोई आपको गवाह नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने इंसान को समी भी बनाया, बसीर भी बनाया। समी में बसीर बनाने का मतलब क्या? अल्लाह कह रहा है दो ताकतें हमने अता की और वो दे के भेजा। कैसे? क्या एक देखने की ताकत दे के भेजा और एक सुनने की ताकत दे के भेजा। तो ये दोनों ताकतें वहाँ की अता हैं। जब वहाँ की अता है तो खुली हुई बात है कि यहाँ आपको कोई गवाह नहीं मिलेगा। तो इस बात का कोई गवाह नहीं मिलेगा कि अल्लाह देखने की ताकत अता कर रहा था और फला साहब अल्लाह से हासिल कर रहे थे। अल्लाह सुनने की ताकत अता कर रहा था और फला साहब जो थे वो हासिल कर रहे थे। साहब मैं गवाह हूँ, मेरे सामने अल्लाह उन्हें आंखें दे रहा था, मेरे सामने अल्लाह उन्हें कान दे रहा था। ऐसा नहीं, उसका कोई गवाह नहीं होगा। तो इन ताकतों का गवाह न होना ही इस बात की दलील है कि ये वहाँ की अता है, ये वहाँ की अता है। तो अब एक बात समझ में आई कि जब वहाँ की अता होती है तो उसका कोई गवाह नहीं होता और जो चीज़ यहाँ हासिल की जाती है उसके गवाह मौजूद होते हैं, उसके गवाह मौजूद होते हैं। अब अल्लाह ने खाली इल्म की बात नहीं की है। अल्लाह कह रहा है मैंने इल्म अता किया और मैंने ईमान अता किया। देखिए, मैंने इल्म अता किया और मैंने ईमान अता किया। तो अब खुली हुई बात है कि जब वो इल्म अता करेगा तो फिर उसका कोई गवाह नहीं होगा। जैसे देखने की ताकत अता की कोई गवाह नहीं है, सुनने की ताकत अता की कोई गवाह नहीं है। यहाँ जिसने इल्म हासिल किया उसकी गवाह आपको मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ से जो इल्म अता होगा तो फिर उसके कोई गवाह नहीं मिलेगा। अब इनका पता कैसे चलेगा? देखिए, जब वहाँ से अता होती है तो दुनिया में आते ही उसका इजहार होता है। बच्चा दुनिया में आता है, आते ही देखना शुरू कर देता है, आते ही सुनना शुरू कर देता है। कि फ़ौरन देखना शुरू कर देना या सुनना शुरू कर देना। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद। ये जो है आते ही देखना शुरू कर देना या सुनना शुरू कर देना, इस बात की दलील है कि ये वहाँ की अता है। तो जो वहाँ की अता होती है उसका इजहार दुनिया में आते ही हो जाता है, भाई आते ही हो जाता है। तो वहाँ से जिसे इल्म अता होगा वो आते ही इजहार करेगा, भाई वहाँ से इल्म का इजहार फौरन करेगा। अब ये देखिए कि कौन ऐसा है जो आते ही अपने इल्म का इजहार कर दे। तो एक ही ज़ात है जिसने आते ही कभी तौरात सुना दी, तो बिल्कुल तभी के तौर पर मैंने आपके सामने किया। देखिए, इन चीज़ों से नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये निकल रहा है कि इल्म दो तरह से मिलता है। यहाँ या तो यहाँ कसब इल्म करे, यहाँ हासिल करे, और या वहाँ से लेके आए। अगर वहाँ से लेके आएगा तो ये अल्लाह की अता है, और यहाँ अगर हासिल करेगा तो ये उसकी अपनी मेहनत है, उसका कसब करना है। यहाँ जो कुछ हासिल करेगा उसकी गवाही मिलेगी, लेकिन वहाँ से जो मिलेगा उसका कोई गवाह नहीं होगा। तो अब नतीजा क्या निकला कि जिसका कोई गवाह न हो, समझ लीजिए वहाँ की अता है। देखिए, वहाँ की अता है, और जिसके गवाह मिल जाएं वो यहाँ हासिल किया गया। देखिए, यहाँ हासिल किया गया। तो अब अल्लाह ने खाली इल्म की बात नहीं की है, बल्कि अल्लाह कह रहा है मैंने इल्म अता किया और ईमान अता किया। देखिए, ईमान अता किया। तो अब जैसे इल्म की मंजिल है कि कुछ यहाँ हासिल करेंगे, कुछ वहाँ से लेके आएंगे। अल्लाह कह रहा है मैंने ईमान अता किया। तो अब ईमान वाले भी दो तरह के होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो यहाँ ईमान लाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जो वहाँ से जो वहाँ से लेके आएंगे। माशाल्लाह, समझदार हज़रात बैठे, बिल्कुल इशारा काफ़ी है कि वहाँ से लेके आएंगे। अब जो यहाँ ईमान लाएंगे, एक जुमला मैं आपकी समातों की नजर करता चलूँ
کہ یہاں اسی بات پر بحث ہو رہی ہے جناب کہ فلاں پہلے ایمان لائے، فلاں پہلے ایمان لائے، اسی پر تو بحث ہے. مرے جا رہے ہیں کہ یہ ایمان لائے، یہ ایمان لائے، یہ ایمان لائے، تو بحث کر رہے ہیں. پہلے یہ تھے، دوسرے نمبر پر یہ تھے اور تیسرے نمبر پر یہ تھے. آپ غور کریں تو اسی کے اوپر بحث ہے. انہوں نے کہا صاحب کیا کہنا ہمارا، وہ تو فلاں صاحب وہ تو سب سے پہلے لائے، وہ دوسرے نمبر پر لائے، وہ تیسرے. لیکن ایمان لانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے بے ایمان تھے. بھائی تبھی تو ایمان لائے، جب ایمان نہیں تھا تبھی تو ایمان لائے. اس کا مطلب ہے کہ میں کسی کو کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، میں دیکھ سامنے کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ آپ ان لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ پہلے ایمان لائے. وہ جب ایمان نہیں تھا تبھی تو لائے، جبھی تو لائے. اور مطلب ہے یا نہیں ہے؟ کسی نے مثلا ڈاکٹری پڑھی ہے تو نہیں پڑھا تھا تبھی تو پڑھ رہا تھا، تبھی تو پڑھ رہا تھا. تو ویسے ہی ہے، ایمان لائے تو ایمان لائے، تو ایمان نہیں تھا تبھی ایمان لائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بحث تو عجیب و غریب ہے کہ وہ پہلے ایمان لائے. اسی پر سو رہے کہ صاحب سن بہت زیادہ تھا اور ایمان لائے، ایمان لائے. کبھی آپ غور کریں کہ 65 برس کی عمر کسی نے پائی اور 60 برس کے سن میں ایمان لایا، 5 برس کا مسلمان رہا. 60 برس تو عالم کفر میں نکل گئے. بھائی 60 برس عالم کفر میں نکل گئے. اب لوگ کہہ رہے ہیں صاحب سن زیادہ تھا، سن زیادہ تھا. تو یہ بھی تو بتاؤ کہ کفر کا سن زیادہ تھا یا ایمان کا؟ سب سے زیادہ بزرگ یہی تھے اور یہ اتنا ڈھنڈورا پیٹا مسلمانوں نے، اتنا ڈھنڈورا پیٹا اور اتنا جھوٹ بولا کہ اس سے بڑا کوئی تھا ہی نہیں صاحب. اور یہ سب سے زیادہ بزرگ تھے اور سب سے زیادہ بزرگ تھے، اس لیے انہیں چن لیا گیا جو کہ سب سے زیادہ بزرگ تھے. ہمارے انہی بزرگوں میں تو سلمان بھی تھے. سلمان بھی تو انہی میں تھے. اب آپ غور کریں سلمان کا سن کیا تھا؟ تو کم سے کم 300 برس لکھا ہے. تو 300 سال والے آدمی کے سامنے 60-65 برس کا ہوا ہی کیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سن زیادہ تھا. اب آپ بتائیے کہ کیا سن زیادہ تھا؟ جہاں 300 برس کے سلمان بیٹھے ہوں ان کے سامنے کسی کو 60 برس کے آدمی کو آپ دنیا میں گدی پر بٹھا دیں اور کہیں اس لیے بٹھایا ہے کہ بزرگ ہیں، تو سلمان نہیں کھڑے ہو جائیں گے کہ 300 سال کے تو ہم ہیں، ہمارے سامنے تو بچہ ہے. صلوات پڑھیں. اب پر یہ ایک الگ بحث ہے. اب انہوں نے کہا کہ صاحب ایمان لائے اور ایمان لائے اور ایمان لائے اور ایمان لائے. آپ کبھی غور فرمائیں یہ سب یہاں ایمان لائے. اب اس سے بحث نہیں کیسے لائے، کیا ہوا، کسی چیز سے ہم سے کوئی بحث نہیں ہے، نہ بحث کرنا چاہتے ہیں اس مسئلے میں. آپ ہی لائے. ان کا ہاتھ آپ یہ بزرگوں میں لائے اور یہ بڈھوں میں سب سے پہلے ایمان لائے اور پھوسٹوں میں پہلے ایمان لائے، جوانوں میں پہلے ایمان لائے ہوں. ہم سے اس سے بحث. اب یہ کہ حضرت علی کے ایمان پر بھی بحث کرنے لگے کہ صاحب وہ بچوں میں پہلے ایمان لائے. یہ ایک بالکل ٹیکنیکل بات آپ کے سامنے. اس کا تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی اگر بات ہو تو ان سے بس دوسرے بچے کا نام پوچھئے کہ جب بچوں میں علی پہلے ایمان لائے تو دوسرا بچہ صلوات پڑھے محمد کی لسٹ آپ نے گنا دی، جوانوں کی لسٹ آپ نے گنا دی. اب ذرا بچوں میں بھی تو لسٹ بنائیے کہ دوسرے نمبر پر کون بچہ تھا جو ایمان لایا. اور مطلب ہے یعنی علی کے ایمان لانے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا بھائی. علی کو ماننے ہی کا نام تو ایمان ہے. اب یہ بات کے ساتھ ایمان لائے ایمان لائے ایمان لائے اسی کو بحث ہے، اسی کو بہت بڑی فضیلت ہے فضیلت ہے. اچھا اتنی زیادہ ایک جملہ میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں، بڑی فضیلت ہے ان کا. کیا ہے کیا ہے کیا مصیبت بنے ہوئے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ صاحب سن زیادہ تھا، سن زیادہ تھا، سن زیادہ تھا. اور اتنا سن رسیدہ ایسا نکل گیا بالکل. میں بھی بالکل آپ کے سامنے کسی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں تو بالکل خالی زندگی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. آپ کبھی غور کیجئے کہ اتنا مسلمانوں نے اس پر فخر کیا کہ سن بہت تھا، سن بہت تھا، سن بہت تھا، کہ آج کسی سے بھی آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا سن بہت ہے تو بگڑ جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اتنا سن پا لیا تھا
کہ اب لوگوں کو زیادہ سندھی اچھا نہیں لگ رہا ہے. غور فرمایا کہ کسی 80 برس والے سے کہیے کہ آپ 80 برس کے ہیں تو تھوڑا زیادہ ہوگا نہیں کہ ابھی 80 کا 60 تو کسی کو نہیں اچھا لگتا کہ آپ اسے الٹا کہیں, کیونکہ اسلام میں ایک ایسا الٹا گزر گیا کیا ہونا ہی نہیں چاہتا ہے. ایک صلوات ہے, بڑی عجیب و غریب بات میں آپ کے سامنے کر. اب یہ کہ یہ سب ایمان لائے, لیکن اللہ نے کہا کہ ہم نے ایمان عطا کیا. آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان لائے, ایمان لائے, ایمان لائے. ایمان لانے والوں کی تعریف اس آیت میں نہیں ہے. اس آیت میں اس کی تعریف ہے کہ جسے اللہ نے ایمان عطا کیا. اس کا نام بتائیے کہ کون ایسا تھا جسے اللہ نے عطا کیا. بھئی جسے اللہ نے عطا کیا. اب اللہ کی عطا کی شان کیا ہے, کیسے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے عطا کیا؟ تو جیسے علم کے معاملے میں آپ کہتے ہیں کہ علم اگر وہاں سے عطا ہوگا تو اس کا کوئی گواہ نہیں ہوگا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جسے وہاں سے ملے گا اس کا کوئی گواہ نہیں ہوگا. نہیں توجہ فرمائیے آپ, اس کا کوئی گواہ نہیں ہوگا. اب اسے ڈھونڈیے کہ جس کے ایمان کا کوئی گواہ نہ ملے. اب آپ ہی کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ ابو طالب کا ایمان. ارے آپ دیکھتے کیسے؟ وہ یہاں ایمان لاتے تو آپ دیکھتے گواہ بنتے, وہاں سے ایمان. ایک صلوات پڑھتے ہیں. ایک اور صلوات بھیجتے ہیں. صاحب وہاں سے عطا ہے, کیسے مان لیں؟ چلیے ٹھیک ہے, مان لیا کہ وہاں سے عطا ہے, لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے ہمارا مننے کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. یہاں تو جتنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ ابو طالب ایمان لانے یا وہاں یا کوئی بات ایسی اس پر بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ تو ابو الایمان ہے. جو کل ایمان کا باپ ہو تو اس کے ایمان پر کیا کہنے شک کر کے ہم دائرہ اسلام سے خارج تھوڑی ہونا چاہتے ہیں. یہ تو میں صرف ان لوگوں کے لیے بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ جو جناب ابو طالب کے ایمان پر شک کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں, وہ تو ایمان نہیں لائے تھے, ایمان نہیں لائے تھے. انہیں ایمان وہاں سے عطا ہوا تھا. اب چاہے جیسے لوگ سمجھے اور جس طرح سے سمجھنا چاہیں, اس لیے کہ امام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب بات کرو تو سامنے والے کے عقل کے مطابق بات کرو. یہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہا کسی سے جاتا ہے, سنایا کسی کو جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں, کسی سے کہہ رہے ہیں اور سنا کسی اور کو رہے ہیں. تو بس یوں آپ سمجھ لیں کہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں اور سنا کسی اور کو رہے ہیں. اب اور فرما رہے ہیں کہ کچھ سامنے کی بات میں آپ کے سامنے کر دوں. ایمان کا معاملہ یہ ہے, دیکھیے یوں آپ اس کو بالکل الگ سے سمجھتے ہیں. ایک صاحب کیا ایک بیٹا پیدا ہوا, اور جب وہ بچہ پیدا ہو گیا تو میں نے ان سے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کیا بیٹا پیدا ہوا؟ کہنے لگے ہاں. تو ہم نے کہا یہ بتائیے کہ آپ اپنے بیٹے سے کب سے محبت کرنا شروع کریں؟ میں نے کہا کب سے کیا مطلب؟ ارے میں نے کہا کوئی اچھا دن تاریخ دیکھ کے مول صاحب سے نکلوا کے قرآن سے دن تاریخ نکلوا کے اور اس دن سے انشاءاللہ آپ اس سے اپنے بیٹے سے محبت کرنا شروع کر دیجیے. صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایک تو ابھی پیدا ہوا ہے, ابھی اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی کم سے کم ہفتے 2 ہفتے دیکھ لیجیے کیا ہوتا ہے, پھر محبت کیجیے. صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اچھا اتنا بڑا ہو جائے کہ کچھ کما کے لا کے آپ کو دینے لگے تب سے آپ اس سے محبت کرنا شروع کر دیجیے گا. کون سی پریشانی ہے؟ کچھ ایک فنکشن کیجیے گا کہ بھائی فنکشن ہو جائے, سب لوگوں کو بلا لیا جائے اور کھانا کھلوا دیا جائے, اور اس کے بعد آپ یہ اعلان فرمائیں کہ آج سے میں اپنے بیٹے سے محبت کر رہا ہوں. ابھی نہ کیجیے گا. صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں, ماہانہ باتیں کر رہے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی, کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی آپ کو باپ بیٹے سے محبت ہی تو کرنا ہے. پوری توجہ سنیے گا, محبت ہی تو کرنا ہے. تو جب محبت باپ بیٹے سے کرے گا تو دن تاریخ نکلوا کے کرے گا نا, ایسے ہی کرے گا. ایک دوسری بات عرض کر رہا ہوں, کوئی باپ اپنے بیٹے سے دن تاریخ نکلوا کے محبت نہیں کرتا, بلکہ ہوتا کیا ہے, ادھر وہ باپ بنا اور باپ بنتے ہی وہ بیٹے کی محبت اس کے دل میں آ گئی.
دیکھیے بیٹے کی محبت اس کے دل میں آ گئی، ادھر سے آ گئی، اس نے خود نیت نہیں کی ہے، اس نے ارادہ نہیں کیا ہے، اللہ نے محبت عطا کر دی۔ تو اللہ تمہارا جیسا بھی بیٹا ہو اس کی محبت تمہارے دل میں عطا ہو سکتی ہے، اور جس کا علی جیسا بیٹا ہو تو کیا علی کے باپ علی سے محبت نہیں کریں گے؟ بھئی وہاں بھی تو محبت وہیں سے عطا ہوگی، تو یہ تو مانیں گے نا کہ علی کی محبت آپ نے کرنا شروع کی ہے، مگر ابو طالب کو وہاں سے عطا ہوئی ہے، بھئی وہاں سے عطا ہوئی ہے۔ کہا ابو طالب کو علی کی محبت اللہ نے عطا کی، جب اللہ نے عطا کی تو ہم نے پوچھا کہ علی کی محبت کیا ہے؟ نبی نے فرمایا یا علی حبو کا تقوی والایمان، علی کی محبت ہی کا نام تقوی ہے، محبت ہی کا نام ایمان ہے۔ ایک صلوات بھیجیں، ایک اور صلوات بھیجیں۔ کوئی بات نہیں، سورہ فاتحہ کا ہے، ایک صلوات بنائیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے محبت یہ جناب ابو طالب کرتے تھے، اور جناب ابو طالب سے میں نے کہا نہیں صاحب کلمہ نہیں پڑھا، اور ایسے کہتے ہیں کہ صاحب آخر وقت میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اے میرے چچا آپ چپکے سے میرے کان ہی میں پڑھ دیجیے، مگر انہیں نے پڑھا نہیں۔ جب چپکے سے بات تھی تو آپ نے سنی کیسے؟ کیا دوسرا کان آپ لگائے بیٹھے تھے کہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ تو یہ تو بات چپکے سے تھی، آپ کو کیسے پتا چلی؟ یہ بھی عجیب و غریب مسلمان ہے جو بات چپکے سے ہوئی اور جو ہاتھوں پر اٹھا کے صلوات بھیجتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ ایمان نہیں لائے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، بحث ہو رہی ہے کہ صاحب ایمان نہیں لائے تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ بس ایک ہی بات جانتا ہوں کہ آپ ایمان لائے تو آپ کیسا لائے، اس لیے کہ آپ ایمان بھی لائے اور قتل رسول کی سازشیں بھی کرتے تھے، رسول اللہ کی رسالت میں شک بھی کرتے تھے۔ غور کر رہے ہیں تو ایسے کلمہ پڑھنے سے تو نہ پڑھنا ہی بہتر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بہت پرانے ذاکر کا نام ہی معاملہ ہے تو بس بھول گیا، میں نے چلا تھا کسی سے بڑی خوبصورت بات، بس یہ آخری بات سن لیجیے، اس نے بتایا بس بڑی خوبصورت بات۔ اور نے کہا کہ آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ کیا کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ احمد رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ کیا رسول اللہ کا نام نہیں نام ہے؟ آپ یاسین رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ قرآن میں بھی ہے، کیا یہ رسول اللہ کا نام نہیں چلنے کا ہے؟ آپ مصطفیٰ رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ محمد رسول اللہ کیوں کہتے؟ میں کہا صاحب اللہ کو یہی نام پسند ہے اور کلمہ اسی نام سے ہوگا۔ اگر کوئی احمد رسول اللہ کہے گا تو وہ مسلمان نہیں کہلائے، مسلمان ہونے کے لیے یہی نام لینا ضروری ہے، محمد رسول اللہ۔ کیا خوبصورت بات کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ یہ نام رکھا کس نے؟ یہ نام رکھا کس نے؟ غور طلب ہے نا کہ ہمارے یہاں تو آپ چھوڑ دیجئے کہ یہاں نام بھی وہیں سے آتے ہیں، غور کر رہے ہیں، یہاں ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ نام بھی اللہ رکھتا ہے، لیکن آپ جو کہتے ہیں ہمارے جیسے تھے، تو جب آپ کے جیسے تھے تو جیسے آپ کا نام رکھا گیا ویسے ہی ان کا بھی رکھا گیا ہوگا۔ آپ کا نام کس نے رکھا؟ ہمارے ابا نے رکھا، اور اگر کسی کے ابا پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گئے ہوں تو کون رکھتا ہے؟ بڑے ابا۔ کھلی ہوئی بات ہے، جو پالتا ہے وہ رکھتا ہے۔
بھئی جو پالتا ہے وہ رکھتا ہے. تو نبی کا بھی یہ نام پالنے والے ہی نے تو رکھا ہوگا. اب جس نے نام رکھا وہ کون ہے کہ جو پالتا تھا. پال کون رہا تھا؟ بھئی جناب ابو طالب پال رہے تھے, جناب عبد المطلب پال رہے تھے. تو انہی لوگوں نے تو نام رکھا. ہاں انہی لوگوں نے نام رکھا. تو اب جو انہی نے نام رکھا وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے اسی نام سے کلمہ بنوایا. یہ کلمہ بنوایا. اب یہاں پر مسلمانوں نے کہنا شروع کیا کہ اصل میں سابق کی کتابوں میں نبی کا نام آ چکا تھا. پورے چیلنج سے آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ سابق کی کون سی کتابیں ہیں کہ یہی 3 توریت زبور انجیل. ان تینوں کتابوں میں نام محمد دکھائیے. احمد ہے. جزاک اللہ صاحب زندہ باد. دکھا دیجئے ہمیں کہ اس میں نام یہ آیا ہی نہیں ہے. جب یہ نام آیا ہی نہیں ہے تو سابق کی کتابوں کا تو کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا. اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں صاحب لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا. سمجھ کے کہیے گا. اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرش پر بیٹھ کے لوح محفوظ کو پڑھتے تھے. تو جو لوح محفوظ کو پڑھ رہا ہو اسے آپ کافر کہہ رہے ہیں. کیا کہنے دیکھیے اسے آپ کافر کہہ رہے ہیں. اب کہہ نہیں صاحب یہ اللہ نے نام رکھا تھا. اب ایک جملہ سنیے گا. اگر یہ نام اللہ نے رکھا تھا تو پھر انہیں یہ معلوم کیسے ہوا کہ اللہ نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے؟ بھئی یہ نام کیسے معلوم ہوا؟ تو انہوں نے کہا صاحب وحی کی بات ہے. تو وحی کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے وحی کی. ایک کافر پر وحی. اب یہاں مسلمانی کہتے ہیں کہ وحی تو صرف نبی پہ ہوتی ہے. تو اگر صرف نبی پہ ہوتی ہے تو اللہ نے نام ہی کی صحیح وحی کی. اور اگر وہی ثابت ہو جائے تو پھر ابو طالب کو کافر نہ کہیے گا, نبی سمجھیے گا. ایک صلوات پڑھے نام اللہ نے رکھا. یہ نام اللہ نے رکھا. اور جب نام اللہ نے رکھا تو ابو طالب کو یہ نام معلوم ہو گیا. تو یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ آپس میں ایسے تعلقات تھے کہ جو نام اس نے چاہا وہی نہیں نے رکھا. کیونکہ وہی نہیں نے رکھا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جناب ختمی مرتبت کا یہ نام رکھا. اب جب یہ نام رکھا تو اسی نام سے کلمہ بنا. جب اسی نام سے کلمہ بنا تو یہ بات ماننا پڑے گی کہ ابو طالب کلمہ پڑھنے والے کو نہیں کہتے ہیں, کلمہ بنانے والے کو اور اسی کلمے کو بچانے کے لیے کربلا کی سرزمین کو بنا دیں. زہرا دلال کربلا میں ہولا ہولا تمہارا. بچوں نے یہ مجلس کی. خدا عالم ان بچوں کو زندہ اور سلامت رکھے. ذکر ہے اہل بیت فرماتے ہیں. عزیزوں کربلا میں وہ مصائب گزر گئے جس کا کوئی اندازہ نہیں. امام حسین لاشوں پر لاشیں اٹھاتے رہے, جنازوں پر جنازے حسین اٹھاتے رہے. اور پھر وہ وقت آ گیا کہ آقا حسین بھی شہید ہو گئے. بعد قتل حسین خیموں میں آگ لگی. یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا. منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا یہ قافلہ قید خانہ شام پہنچ گیا. قید خانے کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا. ایک واقعہ اس مجلس میں بھی سن لیجیے. کہ شام کا قید خانہ ہے, اہل حرم اسیر ہیں, فرش خاک ہے, سیدانیاں ہیں, جناب سید خجاج ہیں. دروغہ قید خانہ نے ایک دن دروازے پر امام کو آواز دی. امام قید خانے کے دروازے پر آئے, آ کے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے. اس نے سر جھکا کے کہا کہ مولا ایک گزارش ہے. کہاں بیان کر. کہ آپ اپنے ساتھ کی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ قید خانے میں بیٹھ کے جتنا چاہے اتنا روئیں, مگر کوئی بیوی قید خانے کے باہر بیٹھ کے نہ رویا. اور جیسے ہی سنا امام نے فرمایا کہ بھائی ہمارے یہاں سے کوئی بیوی باہر نہیں جاتی, دروازہ تو بند ہی رہتا ہے, کیسے باہر جائیں.
اس نے سر جھکا کے کہا کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بیوی نہیں جاتی تو پھر نہیں جاتی، اور رہ گئی بات دروازے کی تو کیونکہ آپ سے ہمدردی ہے اس لیے میں شب کو دروازہ کھلا چھوڑ دیتا ہوں، مولا اگر یہ بات یزید کو معلوم ہو گئی تو کسی اور ظالم کو بھیج دے گا اور وہ سختیوں میں اضافہ کرے گا۔ امام نے فرمایا پھر بھی میں تجھ سے کہتا ہوں کہ یہاں سے کوئی بیوی نہیں جاتی۔ اس نے کہا نہیں آپ نے جو فرمایا وہ سچ ہے، کوئی بیوی نہیں جاتی، لیکن مولا پھر وہ کون بیوی ہے جو بیٹھ کے تڑپ تڑپ کے روتی ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ امام نے فرمایا کہ بھائی اب جب وہ بیوی آئے تو ہمیں بلا لیں۔ داروں کا کھانا خاموش ہو گیا، نصف شب گزر رہی تھی، رونے کی آواز آنے لگی۔ اس نے آواز دی امام باہر تشریف لائے، کہاں ہے وہ بیوی؟ وہ کہتا ہے ہم نے دیکھا نہیں، نہ ہماری ادھر جانے کی کوئی ہمت ہے۔ پشت قید خانہ سے آواز آ رہی ہے۔ امام آہستہ آہستہ پشت قید خانہ کی طرف بڑھے، کچھ دور جانے کے بعد پلٹے، عجب مصنوعی بھرا ہوا امام کا جملہ ہے، اور صحیح تصور ہو جائے تو آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہ پائیں گے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ بیوی ہمارے ساتھ کی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ساتھ کی ہے؟ کہ اس لیے کہ ان کے سر پر ردا ہو، ہمارے ساتھ جتنی بیویاں ہیں سب بے ردا ہیں۔ بس یہ قید خانے کا دروغہ خود سر جھکا کے رونے لگا۔ امام فرماتے ہیں ٹھہرو ہم آتے ہیں، یہ کہہ کے آہستہ آہستہ ان بیوی کے قریب گئے اور جا کے کہتے ہیں کہ بیوی آپ کون ہیں جو یہاں بیٹھ کے روتی ہیں؟ آپ کے رونے سے لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ زینب رو رہی، لوگ سمجھتے ہیں کہ ام کلثوم رو رہی۔ بی بی خاموش ہو گئی، کوئی جواب نہ دیا۔ پھر سید سجاد نے پکارا، پھر کوئی جواب نہ دیا۔ پھر تڑپ کے کہا کہ بیٹا سید سجاد کہتے ہیں کہ بی بی آپ کو حسین کے حق کا واسطہ یہ بتائیے کہ آپ کون ہے؟ میں اتنا کہنا تھا، دیوار قید خانہ کا سہارا لیا، یہ علی کہہ کے اٹھی، مڑ کے سید سجاد کو دیکھا، کاندھے پہ ہاتھ رکھا، چہرے سے نقاب ہٹائی، بیٹا سید سجاد تم نے مجھے نہ پہچانا، مجھے حسین کی ماں فاطمہ کہتے ہیں، ارے میرا حسین کربلا میں بے حسن و کفن پڑا ہے، تم سب یہاں اسیر ہو، میرا جنت میں دل نہیں لگتا، میں کبھی وہاں جا کے روتی ہوں، میں کبھی یہاں آ کے روتی ہوں، واہ حسین واہ علی حضرت ایک سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے رفت جمع منزل یوسف علی آغا حسین ابن محفوظ حسین اور ساجد علی ابن